میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو دی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 50واں باب اس کی 5 تا 9 آیات مقدسہ۔ مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور اپنی گالیں نوچنے والوں کو دے دیں۔ میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا، لیکن مالک خداوند میرا مددگار ہے، اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چکمان کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا۔ میرا ولی قریب ہے تو کون مجھ سے جھگڑے گا؟ آؤ ہم اکٹھے کھڑے ہوں۔ کون مجھ پر دعویٰ کرتا ہے؟ وہ میرے سامنے آئے۔ دیکھ، مالک خداوند میرا مددگار ہے تو کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ زبور 116 جماعتی جواب: میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ خداوند نے میری منت کی آواز سن لی ہے۔ کیونکہ جس دن میں نے اسے پکارا، اس نے میری طرف کان جھکایا۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ موت کے رسوں نے مجھے الجھایا اور عالم اسفل کے پھندے مجھ پر آ پڑے۔ میں تنگی اور غم میں مبتلا ہوں اور میں نے خداوند کے نام کو پکارا، اے خداوند میری جان کو بچا لے۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ خداوند کریم اور صدیق ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند چھوٹوں کا حفیظ ہے۔ میں تو پست ہو گیا تھا، لیکن اسی نے مجھے بچا لیا۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ اس نے تو میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ آمین۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک مال نہ ہو تو وہ بالکل مردہ ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یعقوب رسول کا خط 2 باب 14 سے 18 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں مگر اعمال نہ رکھتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے بچا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بھائی یا بہن برہنہ ہو اور وہ روزانہ خوراک کے محتاج ہوں اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی سے جاؤ، گرم اور سیر رہو، اور تم انہیں وہ چیزیں نہ دو جو بدن کے لیے درکار ہیں، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر اعمال نہ ہو تو اپنے آپ میں مردہ ہی ہے۔ مگر کوئی کہے گا کہ تو ایمان رکھتا ہے اور میں اعمال رکھتا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے مجھ پر ظاہر کر، اور میں اپنے مال سے ایمان کو تجھ پر ظاہر کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8واں باب 27ویں سے 35ویں آیت۔ تو المسیح ہے، ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے۔ ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد قیصریہ فلپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا اور ان سے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تب انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یوحنا اصطباغی، اور بعض الیاس، پھر بعض انبیاء میں سے کوئی۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ تو المسیح ہے۔ تب اس نے انہیں تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ پھر وہ انہیں سمجھانے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے
اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے، اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اعتراض کرنے لگا، مگر اس نے پھر کر اور شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو جھڑکا اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب اس نے ہجوم کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔